السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، ہم آپ کو سفر مہاراشٹر اورنگ آباد کے تاریخی مقامات کی سیر کرا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم 2 ویڈیو اپلوڈ کر چکے ہیں، ایک میں ایلورا کی غاریں دکھائیں اور دوسری ویڈیو میں اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا مزار دکھایا۔ اگر آپ نے ابھی تک وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو اوپر آئی بٹن میں ان دونوں ویڈیو کا لنک مل جائے گا، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی ہم آپ کو لے کر کے چلتے ہیں پنچکی کے پاس۔ یہ اورنگ آباد ہی میں ایک پنچکی ہے جو پانی سے چلتی ہے، ہم وہاں آپ کو لے کر کے چلتے ہیں۔ وہ جو دور کمرہ دکھائی دے رہا ہے اس میں وہ پنچکی موجود ہے، ہم ابھی آپ کو وہاں لے کر کے چلتے ہیں۔ تو چلیے چلتے ہیں وہاں پنچکی کے پاس۔ اس پنچکی کی ایک تاریخ ہے جس کو ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے کہ اس پنچکی کی کیا تاریخ ہے اور اس کی کیا حیثیت ہے، لیکن جو لوگ اورنگ آباد میں آتے ہیں وہ ان تاریخی مقامات کو ضرور دیکھیں اور اس پنچکی کو ضرور دیکھیں۔ تو چلیے چلتے ہیں اس پنچکی کے پاس۔ یہاں کی مارکیٹ ہے، یہ پنچکی کے پاس میں یہ مارکیٹ ہے، یہ دیکھیے، یہاں پر مختلف ڈیزائن کے آپ کو تمام سامان ملیں گے۔ یہ دیکھیے، یہ ہمارے خالو بیٹھے ہیں، یہ محمد ہے، یہ مارکیٹ ہے ساری۔ یہ پنچکی کا پانی ہے، اسی کے اندر یہ مچھلیاں ہیں۔ کتنی بڑی ہے؟ ہم جا رہے ہیں پنچکی کی طرف، یہ ادھر سامنے۔ یہ ادھر پنچکی ہے، یہ پانی گر رہا ہے پنچکی کا آ کر کے۔ یہ آپ ذرا پنچکی دیکھیے، یہ پنچکی میں جو ہے پانی آتا ہے نہر میں سے، نہر کھودی گئی ہے 6 کلومیٹر دور سے، نیچے یہ نہر کو کھود کر کے لایا گیا ہے، اسی کا پانی بڑی تیز رفتاری کے ساتھ گرتا ہے۔ ابھی یہ ہلکا چل رہا ہے پانی، اس وجہ سے یہ پنکھڑیاں بھی ہلکی چل رہی ہیں، تو جب یہ تیزی کے ساتھ چلتا ہے تو یہ پنکھڑیاں تیزی سے چلتی ہیں۔ اب ہم اوپر آپ کو چکی چلتی ہوئی دکھاتے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ چکی نیچے پنکھڑیاں گھوم رہی ہیں پانی سے اور اوپر یہ چکی چل رہی ہے۔ ابھی پانی سست رفتاری سے چل رہا ہے، اس لیے چکی بھی ہلکی چل رہی ہے۔ یہ تیز چلتی ہے تو اس میں اس زمانے کے لوگ اپنا آٹا وغیرہ پیستے تھے۔ ہم اس کی پوری تاریخ ابھی آپ کو بتاتے ہیں کہ اس چکی کی کیا حیثیت ہے اور یہ کیوں یہ چکی یہاں پر موجود ہے۔ آپ اس میں پڑھ بھی سکتے ہیں کہ یہ جو ہے چکی کیا ہے۔ بہرحال ہم اس کی پوری تاریخ بتائیں گے، اور یہ جو پیڑ آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں اس پیڑ کی بھی ایک تاریخ ہے، اس کو بھی ہم بتائیں گے۔ آپ پہلے اس کو دیکھ لیجئے، پھر اس کے بعد تسلی سے اس کی پوری تاریخ آپ سنیے۔ یہ جو پیڑ بڑا سا برگد کا دکھائی دے رہا ہے، اس کی ایک تاریخ ہے۔ پنچکی کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ بابا شاہ مسافر رشیا سے پیدل چل کر ہندوستان آئے تھے اور انہوں نے اسی جگہ قیام کیا۔ پنچکی دراصل بابا شاہ سعید پلنگ پوش اور ان کے مرید بابا شاہ محمد عاشور، جو مسافر شاہ کے نام سے مشہور تھے، ان کی آخری آرام گاہ ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ بابا شاہ محمد عاشور یہ بابا شاہ سعید پلنگ پوش کے بھانجے تھے۔ ہم آپ کو ان کی آرام گاہیں بھی دکھائیں گے، ان کے مزار بھی دکھائیں گے۔ آپ آخر تک بنے رہیے ویڈیو میں، انشاءاللہ آپ کو بڑی تاریخی باتیں معلوم ہوں۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ بابا شاہ مسافر رشیا سے پیدل چل کر ہندوستان آئے تھے اور انہوں نے اسی جگہ قیام کیا۔ اس زمانے میں پانی کی کمی تھی، قحط سالی کی وجہ سے لوگوں کو کھانے پکانے کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اسی دوران بابا شاہ مسافر نے 5 سے 6 کلومیٹر دور بی بی کے مقبرے کے پیچھے پہاڑی سلسلے سے 30 فٹ نیچے کھدائی کرنے کے بعد پانی کا ایک جھرنا لگایا، جس کے بعد زیر زمین ایک نہر تعمیر کی گئی اور یہ نہر 6 کلومیٹر فاصلے تک بنائی گئی، جس کا پانی آج بھی پنچکی میں بنا بجلی اور کوئی مشین کے آتا ہے۔ پہلے اناج پیسنے کے لیے پتھر سے بنی چکی کا استعمال کیا جاتا تھا۔ اس دور میں اس چکی سے 100 سے 150 غریب لوگوں کے کھانے کا انتظام ہوتا تھا، جس میں سبھی مذہب کے لوگ شامل ہوتے تھے۔
جانکاروں کا کہنا ہے کہ بابا شاہ مسافر کوئی راجا نہیں تھے بلکہ ایک درویش تھے جو امیروں سے مانگتے تھے اور غریبوں میں کھانا بنا کر تقسیم کر دیتے تھے۔ بابا شاہ مسافر کا انتقال سن 1658 میں ہوا۔ سن 1744 میں آنچل پور کے راجا شاہ محمود بابا شاہ مسافر سے اتنے متاثر ہوئے کہ وہ اپنا تخت و تاج چھوڑ کر اورنگ آباد آئے اور پنچکی کو دوبارہ درست کرایا۔ آج بھی لوگ دنیا بھر سے پنچکی کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ پنچکی کو آج بھی یہ شرف حاصل ہے کہ اس میں مہاراشٹر اسٹیٹ وقف بورڈ کا صدر دفتر موجود ہے۔ پنچکی کے علاقے کے اندر داخل ہوتے ہی سامنے ایک حوض بنا ہوا ہے جو کسی نہر سے جڑے رہنے کی وجہ سے اس میں پانی آ رہا ہے۔ حوض کے کنارے ایک برگد کا بہت اونچا درخت کھڑا ہے۔ اس کے بارے میں مقامی طور پر یہ مشہور ہے کہ یہ کافی پرانا درخت ہے اور اس کے نیچے پہلی بار حضرت بابا شاہ مسافر نے قیام فرمایا تھا، جن کا تذکرہ آگے آ رہا ہے۔ اسی حوض کے ایک گوشے میں برگد کے پیڑ کے قریب ایک گہرا کنواں ہے اور یہ کنواں بابا شاہ مسافر کے زمانے میں فقراء کے لیے کھدوایا گیا تھا۔ اس کی کھدائی میں خود بابا شاہ مسافر نے بنفس نفیس فقراء کے ساتھ حصہ لیا تھا۔ بعد میں نہر سے جوڑ دینے کی وجہ سے یہ حوض تعمیر ہوا، پھر اس کنویں کو اسی حوض میں داخل کیا گیا۔ یہ حوض 50 فٹ لمبا اور 40 فٹ چوڑا اور 9 فٹ گہرا ہے۔ یہ پنچکی اس لیے بنائی گئی تھی کہ حضرت بابا شاہ مسافر کے اس تکیے میں رزاق حقیقی کی شان ایک کھلی حقیقت کی طرح جلوہ گر تھی۔ فقراء و مساکین اور کئی سو یتیموں کی یہاں مستقل سکونت تو تھی ہی، مسافروں اور مہمانوں کی آمد کا سلسلہ شب و روز جاری رہتا۔ ان سب کے نان و نمک کا سر انجام لنگر خانے سے ہوتا۔ لنگر کے علاوہ کم و بیش 3-4 من آٹے کا روزانہ صرفہ تھا، جس کی پسوائی انسانی ہاتھوں اس دور کی چکیوں کے ذریعے امر تعزیری سے کم نہ ہوتی۔ اس لیے منتظمین نے بہتے ہوئے پانی کی توانائی کو رائیگاں نہیں جانے دیا اور ایسی چکی ایجاد کی جو چلتی تھی تو اس وقت کی اہم ضرورت کو پورا کرتی اور ساکن ہے تو آج بھی جاذب نظر ہے۔ بابا شاہ مسافر کا اصل نام بابا شاہ محمد عاشور ہے۔ آپ کا لقب بابا شاہ مسافر آپ کے پیر، آپ کے شیخ بابا شاہ سعید پلنگ پوش نے رکھا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ بابا شاہ سعید پلنگ پوش علمی، دینی اور مالدار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ عمر محض 7 سال تھی، تحصیل علم میں لگے ہوئے تھے کہ ایک دن انہیں درویشوں کا گروہ گزرتا نظر آیا جس کے سرخیل بابا قل احمد تھے۔ انہیں دیکھ کر بابا شاہ سعید پلنگ پوش متاثر ہوئے، ان کی خدمت میں حاضری دینے لگے، اقوال عارفانہ سے مستفید ہونے لگے اور ایک دن بیعت کی درخواست بھی کی، جسے بابا قل احمد نے یہ کہتے ہوئے مسترد کر دیا کہ درویشی کار دشوارست، یعنی درویشی بڑا مشکل کام ہے، مگر پھر ان کی لگن، جستجو اور تڑپ دیکھتے ہوئے آخرکار اپنے حلقے میں شامل کر ہی لیا۔ کئی سال ان پر مجذوبانہ کیفیت طاری رہی۔ کہا جاتا ہے اپنے شیخ کے حکم پر وہ 11ویں صدی کے اخیر میں ہندوستان تشریف لائے، کابل میں قیام کیا، پھر کشمیر میں اقامت اختیار کی، حج کے لیے گئے اور واپسی میں دہلی کو اپنا مستقر بنا لیا۔ بعد ازاں اورنگ آباد تشریف لائے اور یہیں کے ہو کر رہ گئے۔ یہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا اور ان کے بیٹے شہزادہ معظم اورنگ آباد کے گورنر تھے۔ محمد عاشور بابا شاہ مسافر کی زندگی بھی اپنے شیخ کی طرح رہی۔ وہ علم کے حصول میں سرگرداں تھے کہ شیخ سے ملاقات ہو گئی اور انہوں نے شیخ کو اپنا سب کچھ تسلیم کر لیا، البتہ علم ظاہری کی تکمیل میں لگے رہے۔ تکمیل کے بعد شیخ کی تلاش میں نکل پڑے، یعنی بابا شاہ محمد عاشور جن کو شاہ مسافر کہا جاتا ہے، وہ اپنے شیخ بابا شاہ سعید پلنگ پوش کی تلاش میں نکل پڑے۔ جس شہر میں پہنچتے تو یہ خبر ملتی کہ شیخ فلاں شہر کی جانب نکل پڑے ہیں، یہاں تک کہ پشاور میں ملاقات ہوئی۔ شیخ کی تلاش میں کیا گیا سفر اتنا مقبول ہوا کہ لوگ انہیں بابا شاہ مسافر کے نام سے یاد کرنے لگے۔ بابا شاہ مسافر کی عظمت و منزلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب وہ اورنگ آباد آئے تو شیخ نے اپنی کلاه اتار کر ان کے سر پر رکھ دی اور فرمایا، آئندہ سے بابا شاہ مسافر کو ہم سے بڑھ کر جانے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ شاہ مسافر کا خطاب آپ کے پیر حضرت بابا شاہ سعید پلنگ پوش نے دیا تھا۔ آپ کی پیدائش مؤرخین کا قیاس ہے کہ سن 1600 عیسوی کے بعد کسی سال کی ہے۔ وسط ایشیا کے مشہور شہر بخارا کے قریب ایک مردم خیز قصبہ غجدوان میں ہوئی۔ آپ کم سن ہی تھے، والدین کا سایہ عاطفت سر سے اٹھ گیا۔ خالہ نے آپ کی پرورش کی۔ حصول علم کے لیے 7 سال کی عمر میں غجدوان سے بخارا تشریف لائے، پھر یہیں پر آپ نے کلام مجید کو حفظ کیا اور بقیہ علوم کی تکمیل کی۔
دوران تعلیم بابا شاہ سعید پلنگ پوش کو بیٹھے دیکھا، بے اختیار طبیعت ان کی طرف کھنچ گئی۔ اسی طرح تعلیمی سفر ہوتے رہے۔ بنگال پہنچنے کے بعد یہ معلوم ہوا کہ آپ کے پیر اورنگ آباد میں قیام پذیر ہیں، تو آپ بھی اورنگ آباد پہنچ گئے اور اپنے آپ کو اپنے پیر کی خدمت میں وقف کر دیا۔ حضرت بابا شاہ سعید پلنگ پوش نے اپنی خلعت سے سرفراز کیا۔ کچھ دن بعد بابا شاہ مسافر اپنے پیر کی اجازت سے حرمین شریفین کی زیارت کے لیے پیدل قافلے کے ساتھ روانہ ہوئے۔ حج بیت اللہ اور مدینہ منورہ کی حاضری کے بعد پیر کی کشش آپ کو ہندوستان لے آئی۔ حضرت بابا شاہ مسافر پر خشیت الہی کا رنگ غالب تھا۔ آپ کے ارادت مندوں میں غریب سے لے کر بڑے بڑے صاحبان اقتدار غرض سبھی طرح کے لوگ شامل تھے۔ آپ کی وفات سن 1714 عیسوی کو ہوئی اور آپ کے ماموں اور آپ کے پیر حضرت بابا شاہ سعید پلنگ پوش کی وفات سن 1699 عیسوی کو گلبرگہ میں ہوئی۔ آپ کا جسد خاکی اورنگ آباد لایا گیا اور یہیں آپ کی تدفین عمل میں آئی۔ دونوں ماموں بھانجے پیر اور مرید کی قبریں ایک ہی جگہ پر موجود ہیں۔ اورنگ آباد کے تاریخی شاہکار پنچکی میں حضرت بابا شاہ مسافر کے زمانے کی تقریباً 300 سالہ قدیم لائبریری موجود ہے۔ اس لائبریری میں آج بھی ہزاروں کی تعداد میں نادر و نایاب کتابی اور قلمی نسخے موجود ہیں، لیکن موجودہ دور میں یہ علمی ذخیرہ کباڑ خانے میں پڑا ہوا ہے۔ اس لائبریری کے تعلق سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب حضور نظام نے پایہ تخت حیدرآباد منتقل کیا تو اورنگ آباد سے کتابوں کا بڑا ذخیرہ حیدرآباد منتقل کیا گیا، لیکن اس کے باوجود یہاں کافی ساری کتابیں اور قلمی نسخے موجود ہیں۔ تاہم اردو والوں کی لاعلمی اور ریاستی وقف بورڈ کی کوتاہی سے آج بڑا علمی اور تاریخی ذخیرے کے ناپید ہونے کا خدشہ ہے۔ اس لائبریری کا قیام آصف جہاں اول کے دور میں یعنی 17ویں صدی میں عمل میں آیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اپنے دور کے جید عالم اور اسلامی اسکالر غلام علی آزاد بلگرامی جب اورنگ آباد آئے اور انہوں نے لائبریری دیکھی تو پھر وہ یہیں کے ہو کر رہ گئے، اور اورنگ آباد میں غلام علی آزاد بلگرامی نے 7 قلمی نسخے تحریر کیے، جس میں کچھ قلمی نسخے انتہائی بوسیدہ حالت میں موجود ہیں۔ لائبریری کے ریکارڈ کے مطابق آج بھی یہاں 2500 کتابوں کا نایاب ذخیرہ ہے، لیکن جس کمرے کو لائبریری کے طور پر بتایا جاتا ہے وہاں محض چند کتابیں اور شہنشاہ ہند اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں کا تحریر کردہ قرآن کریم کے نسخے ہیں، جبکہ تاریخ کے جانکاروں کا دعویٰ ہے کہ یہ اپنے دور کی ایشیا کی سب سے مقبول ترین لائبریری تھی۔ ہمیں وقف بورڈ کے ریکارڈ سیکشن میں لے جایا گیا، جہاں چند بوسیدہ الماریوں میں کتابیں مقفل تھیں۔ 5 تا 8 الماریوں میں لاوارث کی حالت میں ان کتابوں اور قلمی نسخوں کو انتہائی بے دردی سے ایک کونے میں ٹھونس دیا گیا ہے، جن کا کوئی نگہبان نہیں ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ تاریخی مقامات پسند آ رہے ہوں گے۔ انشاءاللہ جلد ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں دوسرے تاریخی مقامات کو لے کر کے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے رخصت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔